فرشتے اس کے دنیاوی ناموں میں سے بہترین نام کے ساتھ بتاتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا پر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک پہنچانے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یہ میرے بندے کا نام اعمال علیین میں رکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے ہی پیدا کیا، وہاں ہی لوٹ آؤں گا اور وہاں سے ہی دوبارہ نکالوں گا۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ پھر 2 فرشتے آ کر اٹھے بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں یہ صاحب جو تم میں بھیجے گئے ہیں کون ہیں؟ یعنی عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب پوچھا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں وما علم کا، تمہارا علم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے کتاب اللہ پڑھی، قرآن پاک پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اسے سچا مانا، پس آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو، چنانچہ اس کی طرف جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس حسین و جمیل چہرے، بہترین کپڑوں اور عمدہ خوشبو والا ایک مرد آتا ہے اور کہتا ہے تجھے خوشخبری ہو اس ثواب کی جو تجھے خوش کرے گا، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تیرا چہرہ بھلائی لایا، تو ہے کون؟ تو خوشخبری لایا، تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ مردہ کہتا ہے اے رب عز و جل، قیامت قائم کر، اے رب قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے گھر بار اور مال میں پہنچوں۔ اس کے برعکس جب کافر دنیا سے آخرت پر جانے لگتا ہے، مرتا ہے تو آسمان سے کالے چہرے والے فرشتے ٹاٹ لے کر نزول کرتے ہیں اور حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث جان، خدا عز و جل کی ناراضی اور غضب کی طرف نکل۔ اس کی روح اس کے جسم میں پہنچتی چھپتی پھرتی ہے۔ ملک الموت علیہ السلام اس کی روح ایسے کھینچتے ہیں جیسے گرم سیخ بھیگی اون سے کھینچی جاتی ہے۔ جب وہ روح لیتے ہیں تو معاون فرشتے، مددگار فرشتے فوراً اس کی روح کو لے کر ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں اور اس سے روئے زمین کے بدترین مردار کی سی بدبو نکلتی ہے۔ پھر فرشتے اسے لے کر اوپر کی طرف چڑھتے ہیں تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتا ہے یہ خبیث روح کون ہے؟ فلاں ابن فلاں، یہ فلاں کس کا بیٹا ہے؟ فرشتہ اس کا وہ بدترین نام لیتے ہیں جس سے وہ دنیا میں یاد کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آسمان اسے فرشتے آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن کھولا نہیں جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء،
ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں۔ بس رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس کا نام ہے اعمال سب سے نچلی زمین سجین میں رکھو، چنانچہ اس کی روح پٹخ دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطور ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی به الريح فی مکان سحیق۔ جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کے پرندے اسے اٹک لے جاتے ہیں، یا ہوا اسے کسی دور جگہ پھینک دیتی ہے، بس اس کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تب آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، اسے آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ پس اسے دوزخ کی گرمی اور لو پہنچتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بد شکل بد لباس بدبودار شخص آ کر کہتا ہے تجھے غم میں ڈالنے والے عذاب کی خوشخبری ہو، یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے کہ تیرا چہرہ برائی لے کر آیا؟ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ مردہ کہتا ہے الہی قیامت قائم کرنا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عزوجل ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے میرے ولی کے پاس جاؤ اور اسے لے کر آؤ، کیونکہ میں نے اسے رنج اور راحت دونوں ہی کے ذریعے آزمایا ہے اور اسے اپنی رضا کے مطابق پایا، تو میں چاہتا ہوں کہ اسے دنیا کے غموں اور پریشانیوں سے چھٹکارا دوں۔ چنانچہ ملک الموت علیہ السلام اپنے ہمراہ 500 فرشتوں کی جماعت لے کر اس ولی کی طرف آتے ہیں اور ان کے پاس جنتی کفن، جنتی خوشبوئیں اور خوشبودار گلدستہ ہوتا ہے۔ اس کی جڑ ایک ہی ہوتی ہے، جبکہ اس کے سرے پر 10 رنگ ہوتے ہیں اور ہر رنگ میں 2 سرے سے جدا خوشبو ہوتی ہے۔ ان کے پاس مشک میں بسا ہوا سفید ریشم بھی ہوتا ہے۔ ملک الموت علیہ السلام اس ولی کے سر کے پاس اور معاون فرشتے یعنی مددگار فرشتے اس کے گرد بیٹھ جاتے ہیں اور ہر فرشتہ اپنا ہاتھ اس کے ایک ایک عضو پر رکھتا ہے۔ سفید ریشم کو بچھا دیا جاتا ہے، مشک اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیا جاتا اور ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اب اس کا دل کبھی اس کی پاکیزگی اور اس کی روح کے ذریعے، کبھی جنتی لباس سے اور کبھی اس کے پھلوں سے اسے بہلایا جاتا ہے، اور پاکیزہ بیویاں یعنی حوریں بھی اس کے لیے ہوتی ہیں، اور کبھی اس کے پھلوں سے ایسے بہلایا جاتا ہے جیسے گھر والے روتے ہوئے بچے کا دل بہلاتے ہیں۔ اس وقت اس کی جتنی بیویاں حوریں خوب خوش رہتی ہیں، اس کی روح جوش مارتی ہے، اور ملک الموت علیہ السلام کہتے ہیں اے ستھری روح، پاک روح نکل،
بے کانٹوں کی بیریوں میں، کیلے کے گچھوں میں، ہمیشہ کے سائے میں اور ہمیشہ جاری پانی میں ملک الموت علیہ السلام اس خوش نصیب پر ایک ماں سے بڑھ کر لطف و کرم اور شفقت فرماتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ روح مقدس اپنے رب تبارک تعالیٰ کی محبوب اور اس کے نزدیک معزز ہے، تو اس روح پر نرمی فرما کر اپنے رب کریم کی رضا چاہتے ہیں، بس اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو ملائکہ اس کے گرد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے اچھے اعمال کی بدولت جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمان باری تعالیٰ میں یہی بیان ہوا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔